بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان، عظیم فضل کہ ایک بار پھر اس دینی اہم پروگرام میں ہم حاضر خدمت ہیں، جس کا عنوان ہے آپ کے سوالات اور اس کا شرعی حل۔ آئیے آپ کے سوالات کے جوابات کی جانب رخ کرتے ہیں۔ ہمارے کسی بھائی نے ہمیں ایک یہ سوال ارسال کیا ہے، کیا خودکشی کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، پہلے اصولی طور پر یہ بات سمجھیے کہ اسلام میں خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو اپنے آپ کو ختم کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنی جان کو خود ختم کرے اور جس طریقے سے، جس عمل کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے، یہ عمل جہنم میں اس کے ساتھ بار بار دہرایا جائے گا۔ مثلا اگر کسی نے زہر کھا کے خودکشی کی ہے تو جہنم میں اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور زہر کے ذریعے اسے تکلیف دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ کسی نے کسی دھاردار ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا ہے تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اپنے جسم کو ختم کر رہا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے پہاڑ سے کود کر خودکشی کی ہے یا کسی بھی طریقے سے خودکشی کی ہے تو یہ عمل اس کے ساتھ سزا کے طور پر بار بار دیا جائے گا۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے اور خودکشی کرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم جسم کے کسی حصے کو کاٹ دیں یا کسی حصے کو نقصان پہنچائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے مملوک ہیں۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، اس کی عطا کردہ نعمت ہے، لہذا اس میں کوئی نقص پیدا کرنا، کوئی کمی پیدا کرنا یا اپنی جان کو تلف کرنا، یہ اسلام میں سخت حرام ہے۔ اس میں شریعت کی بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، کیسے بھی حالات ہو جائیں، کتنے ہی دشوار حالات پیش ہوں، انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ امید کا راستہ پیدا کرتا ہے اور آدمی کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والا جو ہے تکلیفوں پہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا زندگی سے ہار ماننا اور ایسے قدم اٹھانا جو اپنی ہلاکت کا سبب ہے، خاندان کی رسوائی کا سبب ہے اور آخرت میں تباہی کا سبب ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ایسے حالات پیدا کرے گا کہ ہر سختی کے بعد آسانی مہیا فرمائے گا۔ آدمی پریشان حال ہو جاتا ہے، اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے، نا امیدی طاری ہو جاتی ہے، وہ حالات زمانہ سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس کا مداوع کرنے کی اس کے اندر جرت نہیں ہوتی، ہمت ہار بیٹھتا ہے تو یہ قدم اٹھاتا ہے۔ لہٰذا ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی اگر اس کیفیت سے دو چار ہیں، غلط خیالات آتے ہیں اور زمانے کی سختیوں سے پریشان ہیں تو اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ یہ چیز ان سے دور ہو جائے گی۔ قرآن نے خود ارشاد فرمایا ہے، ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ اب سورۃ مسولہ میں جو آپ نے
اس میں سوال کیا ہے کیا خودکشی کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، خودکشی کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، سخت عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن وہ شخص صاحب ایمان ہی رہتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص خودکشی کو جائز سمجھے، حلال سمجھے اور اس پر راضی ہو کر خودکشی کر رہا ہے، یعنی اسے غلط کام نہیں سمجھ رہا ہے، حرام کام نہیں سمجھتا ہے، بلکہ جائز کام سمجھ کر خودکشی کر رہا ہے، تو البتہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ورنہ وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے، مغفرت کی دعا بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس گناہ قبیح سے ہمیں بچائے۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے، مکان یا باغ میں کسی جگہ کو مسجد بنا لیا تو کیا وہ جگہ مالک کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے؟ کیا اس پر مسجد کے احکام نافذ ہوتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ایک مسجد ہوتی ہے شرعی اور ایک عرفی مسجد ہوتی ہے۔ شرعی مسجد وہ ہوتی ہے کہ کسی نے اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کر دی، یا چند لوگوں نے پیسہ جمع کر کے زمین خریدی اور اس میں مسجد تعمیر کی۔ یہ چیز جو ہے مالک کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، تو مسجد شرعی کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ لیکن اتفاقی طور پر بعض لوگ گھر کے اندر کوئی جگہ مخصوص کر لیتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، یا جماعت بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں، یا اپنے باغ کے اندر یا کسی زمین جائیداد میں انہوں نے کوئی حصہ مقرر کر لیا ہے اور وہاں پر اتفاقی طور پر جماعت کر لیتے ہیں یا دائمی طور پر خود نماز پڑھتے ہیں، تو اسے مسجد عرفی کہتے ہیں، مسجد اصطلاحی نہیں کہتے ہیں، لہٰذا اس پر مسجد کے احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص وہاں بول چال رہا ہے تو حرام نہیں ہے۔ جو مسجد شرعی کا حکم یہ ہے کہ وہاں دنیاوی گفتگو نہ کریں، ناپاکی کی حالت میں نہ جائیں، وہاں ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ حیض اور نفاس والی عورتیں مسجد میں داخل نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ حکم مسجد عرفی کے لیے نہیں ہے۔ آپ وہاں دنیاوی گفتگو بھی کر سکتے ہیں، جنابت کی حالت میں وہاں جا سکتے ہیں، حیض اور نفاس والی عورتیں بھی وہاں جا سکتی ہیں، لہذا مسجد عرفی کا حکم مسجد شرعی کی طرح نہیں ہے۔ یہ زمین مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ مسجد اصطلاحی نہیں ہے کہ مسجد ہی خاص طور سے بنا دی گئی ہے۔ یہ گھر میں بنائی ہوئی یا باغ میں بنائی ہوئی مسجد ہے، یا کسی اور جگہ اپنی مسجد بنائی ہے، وہ اس ارادے سے کہ وقتاً فوقتاً وہاں نماز ادا کرے، جماعت سے نماز پڑھے، تو یہ مسجد عرفی کہلاتی ہے، اصطلاحی نہیں۔ لہذا یہ زمین جو باغ میں یا کسی اور جگہ آپ نے لی ہے، یہ مالک کی ملکیت میں رہتی ہے، اس سے خارج نہیں ہوتی اور اس پر احکام مسجد نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے بغیر قصد و ارادے کے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو کیا حکم ہے؟ کہ شریعت میں ایک اصطلاح زہار، یعنی اپنی بیوی کو ماں کی مانند کہنا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یا میری بہن کی طرح ہو، یا تم میری بیٹی کی طرح ہو، یا کسی ایسی عورت سے تشبیہ دی جس کا نکاح آپ سے دائمی ممنوع حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے تشبیہ دی، یا اس کے کسی ایسے حصے سے تشبیہ دی جس سے پوری ذات مراد ہوتی ہے، یعنی اپنی بیوی کو کہا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یا سر کی طرح ہو، یا گردن کی طرح ہو، تو یہ زہار کہلاتا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا ہے تو اسے کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بغیر کسی قصد و ارادے کے کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا یا بہن کہہ دیا، تو یہ زہار نہیں ہے، اس میں کفارہ لازم نہیں ہے، لیکن ایسا کہنا فقہاء کرام نے ممنوع قرار دیا ہے، یہ مکروہ ہے۔ یعنی اپنی احتیاط کرنا چاہیے، بیوی کو ماں کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے، مذاق میں بھی، اسی طرح بہن کہہ کر بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ لہذا اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو کفارہ تو لازم نہیں ہوگا، لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ حافظ مجاہد صاحب نے ایک سوال ہمیں یہ کیا ہے کہ آیت مقدسہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کی صحیح تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے اس کا آپ ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو،
یعنی نبی کے سامنے زور سے باتیں نہ کرو اور انہیں ایک دوسرے کی مانند نہ پکارو جیسے آپ عام لوگوں کو پکار لیتے ہو، لہذا انہیں اس طرح آواز نہ دو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اس طرح بے ادبی کرنے سے، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ آیت مقدسہ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اس میں حضور کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو، کیونکہ اس میں بے ادبی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ اپنے گھر میں مقید ہو گئے، گھر سے نکلنا انہوں نے بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند دنوں سے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں، تو سعد بن معاذ سے پوچھا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا وہ بیمار ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرے پڑوسی ہیں، میں نے بھی انہیں نہیں دیکھا، مجھے علم نہیں ہے۔ اگلے دن حضرت سعد بن معاذ حضرت ثابت بن قیس کے گھر جاتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں تو وہ ایک کمرے کے اندر مقید ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد کیا اور یہ جملے ارشاد فرمائے، تو وہ رونے لگتے ہیں اور روتے کہتے ہیں میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو دوزخی ہو گیا۔ انہوں نے کیوں کہ نبی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو، اور تم جانتے ہو میری آواز بلند ہے، ممکن ہے یہ آیت میرے وجہ سے نازل ہوئی لہذا میرے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ وہ طبعی طور پر جو ہے بلند آواز تھے، انصار کے خطیب تھے، تو کبھی بغیر توجہ کیے ہوئے بغیر قصد و ارادے کے آواز بلند ہو جاتی تھی، بے ادبی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ باتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی کہ حضرت ثابت بن قیس یہ کہہ رہے تھے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور اس کی وجہ میں ہوں اور میں جہنمی ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں وہ جنتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ بے ادبی کی نیت سے اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کی تو یقیناً اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا اور اس کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ نماز میں سجدہ سہو لازم نہیں تھا، اس کے باوجود کسی نے سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، نماز میں اگر سجدہ سہو لازم نہیں تھا، اس کے باوجود اگر کسی نے سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر امام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر امام کو یہ لگا کہ سجدہ سہو اس پر لازم ہو گیا ہے، حالانکہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود انہیں سجدہ سہو کر لیا تو امام کی نماز بھی ہو گئی، اور ابتدا سے امام کے جو مقتدی تھے جس میں مدرک کہتے ہیں ان کی نماز بھی ہو گئی، لیکن درمیانی نماز میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان کی نماز فاسد ہو گئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام پھیرتے ہی امام جو ہے وہ نماز سے باہر ہو گیا، اب اس نے دو سجدے کیے سہو کے، پھر اتحیات پڑھی، تو یہ عمل جو ہے نماز سے خارج ہونے کے بعد کیا، سلام پھیرتے ہی وہ نماز سے باہر ہو گیا، اس کی نماز ہو گئی کیونکہ قصد و ارادے کے ساتھ اس نے سلام پھیرا تھا، لہٰذا اس کی نماز بھی ہو گئی، اور جو ابتداً شامل تھے ان کی نماز بھی ہو گئی، لیکن جن کی ایک رکعت نکل گئی تھی یا دو رکعت نکل گئی تھیں یا تین رکعت نکل گئی تھیں، جو درمیان نماز میں شامل ہوئے تھے وہ مسبوق ہیں، تو ان کی نماز میں یہ عمل جو ہے درمیان نماز میں ہوا، جب درمیان نماز میں ہوا تو یہ اس وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو گئی، انہیں نئے سرے سے نماز ادا کرنا ہوگی۔ محمد شاہ نواز قادری، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کیا میت کو دفن کرنے کے بعد کچھ دیر قبر کے پاس ٹھہرنا درست ہے؟ بعض ایسا کرتے ہیں اور اسے درست سمجھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، میت کو دفن کرنے کے بعد کچھ دیر وہاں ٹھہرنا یہ مستحب اور بہتر ہے، اس سے میت کو انس حاصل ہوتا ہے اور جواب دینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ صحابی رسول ہیں، جب نزاع کا عالم تھا تو آپ نے وصیت فرمائی اور اس وصیت میں یہ ارشاد فرمایا
کہ اپنے خاندان والوں کو آپ نے وصیت کی تھی، گھر والوں کو، اور یہ فرمایا تھا کہ میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، یعنی اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر جو ہے میری قبر پر ٹھہرے رہنا تاکہ مجھے تم سے انس حاصل ہو۔ تو یہ صحابی رسول کی وصیت بھی ہے، اور فقہاء کرام نے اسے مستحب قرار دیا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر وہاں قیام کیا جائے، ٹھہرا جائے، گھر والوں میں سے کوئی ٹھہرے، جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے، کیا فاسق و فاجر پر نامزد کر کے لعنت کرنا درست ہے؟ دیکھیے، لعنت کے معنی ہے، لغوی معنی دوری کے ہیں، کسی بھی چیز سے دور کرنا یا دور ہونا، اسے لعنت کہتے ہیں۔ اصطلاح میں لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا، کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، یعنی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ لعنت جو ہے کسی پر نامزد کر کے کرنا، یہ شریعت میں حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی مذمت بیان کی ہے۔ ہاں، اوصاف کے ذریعے لعنت بھیجی جاتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، زانیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اوصاف کے ساتھ متصل کر کے لعنت بھیجی جا سکتی ہے، لیکن نامزد کر کے لعنت بھیجنا یہ ممنوع ہے۔ ہاں، جن کا کفر یقینی ہے، نصوص قطعیہ سے جن کا بارے میں معلوم ہے کہ یہ کفر پر مرے ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے، قرآن میں نازل ہوا ہے کہ کفر پر مرے ہیں، تو ان کا نامزد کر کے ان پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پر کفر کی علامت ظاہر ہیں، عام کافر ہے، تو اس پر بھی لعنت نہیں کی جائے گی، کیونکہ لعنت کا تعلق جو ہے وہ خاتمے سے ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لہذا کسی بھی ایسے شخص پر نامزد کر کے لعنت بھیجنا یہ شریعت میں حرام ہے۔ حافظ مبین قادری صاحب نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 5 مہینے پہلے طلاق دے دی، اس عورت نے عدت نہیں کی، تو کیا اب اس کا نکاح دوسرے شخص سے ہو سکتا ہے یا اسے عدت کرنی ہوگی؟ دیکھیے، طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 ماہواری ہے، یعنی 3 بار مخصوص ایام گزر جانا۔ اسی طرح کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر اس کی بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے۔ عدت کے ایام میں وہ گھر میں رہیں گی، گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، بناؤ سنگار نہیں کریں گی، باپردہ رہیں گی، یہ اس کے احکام ہیں۔ تو اگر کسی نے، اور ان عدت کے دوران جو ہے اس کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، طلاق شدہ کا کم سے کم 3 ماہواری، یعنی 3 بار وہ مخصوص ایام گزر جائیں، اس کے بعد اس کا نکاح ہوگا۔ اور وفات ہو گئی ہے کسی کے شوہر کی تو اس کی بیوی کو 4 مہینے 10 دن ایام اتنے گزارنا ضروری ہے۔ اب اگر کسی عورت نے یہ ایام نہیں گزارے، یعنی وہ گھر سے باہر بھی نکلتی رہی، بناؤ سنگار بھی کیا، بے پردہ رہی، تو اگرچہ وہ گناہ گار ہے لیکن اس کی عدت گزر گئی، کیونکہ یہ اس سے، اب آپ نے سوال کیا کہ 5 مہینے پہلے طلاق دی ہے، تو 5 مہینے پہلے طلاق دی ہے تو اس کی عدت کا زمانہ گزر گیا، خواہ وہ عدت گزارے یا نہ گزارے تو وہ اب نکاح کر سکتی ہے، حالانکہ وہ گناہ گار ہوگی۔ جناب منہاج صاحب نے ممبئی سے سوال ارسال کیا ہے، کیا روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، قدیم فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ کان میں دوا ڈالنا مفسد روزہ ہے، یعنی اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کان میں دوا ڈال لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہاج صاحب نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی کیا فضیلت ہے، اسے بیان فرمائیے۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح یہ ایک متبرک نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلقین فرمائی تھی، جو آپ کے چچا ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر بہت خشوع خضوع کے ساتھ یہ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز پڑھی جائے تو ما سبق، یعنی پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے معاف کر دیتا ہے، اور ان گناہوں سے گناہ صغائر مراد ہیں، اور نورانیت پیدا ہوتی ہے۔
اس کے طریقے مختلف ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح جو ہے 300 مرتبہ 4 رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ حجامہ کرانا سنت ہے، اگر کوئی حجامہ نہیں کرائے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ جبکہ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اسے میری شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھیے، پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سنت 2 قسم کی ہیں۔ ایک سنت عادیہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً کیا کرتے تھے، جیسے جب مسجد میں قدم رکھ رہے ہیں تو دایاں قدم رکھتے تھے، جب نکال رہے ہیں تو بایاں قدم نکالتے تھے، آپ جو ہے اگر کنگھی کر رہے ہیں تو پیر دائیں طرف کیا کرتے تھے، پھر بائیں طرف کیا کرتے تھے، اسی طرح کھانا کھاتے تھے تو دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، سوتے تھے تو سیدھی کروٹ پر سویا کرتے تھے۔ یہ سنت عادیہ ہیں، اگر کوئی کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اس کی برکتیں اسے حاصل ہوں گی، لیکن اگر کسی نے اس میں ترک کر دی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی مٹی کے برتن پہ کھانا نہیں کھا رہا ہے تو گناہ گار نہیں، کیونکہ سنت عادیہ ہے۔ لیکن جو کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے طور پر کیا کرتے تھے، جنہیں سنت رواتب بھی کہا جاتا ہے، سنن ہدیٰ بھی کہا جاتا ہے، انہیں ترک کرے گا، اس کا عادت بنا لے گا، تو ان کی اگر عادت بنا لی اور انہیں ترک کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ فرق ملحوظ رہنا چاہیے کہ کچھ سنت حضور کی وہ ہیں جو عادتاً آپ کیا کرتے تھے، اور حضور کی ہر عادت مبارک ہے۔ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے عمل کے لیے بہترین نمونے ہیں۔ لہذا حضور کی ہر ادا کی نقل کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس میں برکتیں ہیں۔ لیکن علماء نے اور فقہاء کرام نے اس میں فرق رکھا ہے۔ سنن ہدیٰ، سنن رواتب چھوڑنے والا، اس کی عادت بنانے والا یہ گناہ گار ہوتا ہے، اور اگر سنن عادیہ میں سے کوئی سنت ترک ہو گئی تو اس سے گناہ لازم نہیں آتا ہے۔ ہماری کسی بہن نے سوال ہم سے کیا ہے، کیا حیض کی حالت میں درود شریف یا کلمہ پڑھ کر کسی میت کو بخش سکتے ہیں؟ دیکھیے، حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ ممنوع ہے، نماز پڑھنا ممنوع ہے، روزے رکھنا یہ منع ہے، لیکن آپ کلمے کا ورد بھی کر سکتی ہیں، آپ جو ہے درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جب آپ کو اس کا ثواب ملے گا تو یہ ثواب کسی کو بھی بخش سکتی ہے۔ لہذا حیض و نفاس والی عورت اگر کلمے کا ورد کرے، ذکر کرے یا درود شریف پڑھے اور کسی میت کو بخشے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ درست ہے۔ ہمارے کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے، مفتی صاحب کیا بدھ 25 کا روزہ ہوتا ہے؟ کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، یہ عوامی جہالت پر مبنی روزہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کی 25 تاریخ کو بدھ ہوگا تو اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اسے بدھ 25 کا روزہ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ اصل میں جہالت پر مبنی ہے، شریعت سے ناواقف ہے، یہ انتہائی غلط قدم ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے، جو قضا ہو گئے ہیں رمضان میں روزے، ان کی قضا رکھنا یہ بھی لازم و ضروری ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر جو روزے رکھے ہیں، نفلی روزے رکھے ہیں، وہ رکھے جائیں۔ نہ یہ روزہ نفل میں بھی شمار نہیں ہوتا، اور اس کے متعلق توہمات اور غلط طریقے، غلط سوچ اور فکرے اس سے وابستہ کر رکھی ہیں جو انتہائی غلط ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور سختی سے اسے روکنا چاہیے۔ یہ غلط چیز ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ باطل چیز ہے۔ ہماری کسی بہن نے ایک سوال یہ کیا ہے، کیا باریک دوپٹہ پہن کر نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، نماز کی حالت میں عورت کو پورا بدن چھپانا ضروری ہے، سوائے ہتھیلی، چہرے اور قدم کے، اس کا پورا بدن جو ہے ڈھکنا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی نے باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھی اور اس دوپٹے سے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسے جو ہے کوئی موٹا کپڑا یا چادر پہن کر نماز پڑھنا چاہیے تاکہ بالوں کی سفیدی یا سیاہی نظر نہ آئے۔ اگر ایسا ہوا، سفیدی یا سیاہی نظر آ رہی ہے تو پھر وہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے، کیا جھوٹی قسم کا کفارہ دینا ہوگا؟ اگر ہاں تو کتنا کفارہ دیا جائے گا؟ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قسموں کی کئی قسمیں ہیں۔
ایک قسم ہوتی ہے قسم غموس، یعنی کسی ماضی کی چیز پر آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں نے وہ چیز ادا کر دی یا آپ کے پیسے دے دیے، حالانکہ آپ نے دیے نہیں تھے، وہ کام کیا نہیں تھا، یہ جھوٹی قسم آپ نے کھائی ہے، یہ یمین غموس کہلاتی ہے۔ اس پر کفارہ تو نہیں ہے، البتہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نام کی اس نے توہین کی ہے، اللہ کا نام لے کر اس نے قسم کھائی ہے، اور یہ جھوٹ پر مبنی قسم ہوا کرتی ہے۔ اس کا کفارہ تو نہیں ہے، بس یہ ہے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے اور اپنے گناہ پر نادم پشیمان ہو۔ ایک قسم لغو ہوتی ہے جو بغیر قصد و ارادے کے آدمی زبان سے صادر کرتا ہے، اس کا نیت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتی، تیرے سر کی قسم، تیرے والد کی قسم، یہ بھی اگرچہ اسلام میں ممنوع ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی کوئی کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تیسری قسم جو ہے قسم کی، وہ یمین منعقدہ ہے، یعنی مستقبل کے کسی کام پر قسم کھانا، کہ اللہ کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم، یا صفات میں سے کسی صفت کی آپ نے قسم کھائی، یا قرآن کریم کی قسم کھائی، یا رب کعبہ کی قسم کھائی، تو اور یہ کہا کہ یہ کام میں کروں گا، یا آپ کا قرض ادا اس تاریخ کو کر دوں گا، اس پر قسم کھائی، یا فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، مستقبل میں کسی عمل پر آپ نے قسم اٹھائی، تو پھر اگر یہ قسم ٹوٹ گئی آپ کی تو آپ کو کفارہ دینا ہوگا اور توبہ بھی کرنا ہوگی۔ کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو درمیانی قسم کو انہیں کپڑے پہنائیں۔ آپ کچا کھانا بھی دے سکتے ہیں، 10 مسکینوں کو آپ کو جو کھانا دینا ہے کچا، وہ صدقہ فطر کی مقدار یعنی 2 کلو 45 گرام ہر فقیر کو آپ گیہوں دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتے اور کچا کھانا بھی نہیں دے سکتے، تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھیں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں انہی جواب پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو اس نمبر پر آپ سینڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی قرآن و حدیث اور فقہاء اکرام کے اقوال کی روشنی میں اس کے جواب دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔